بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں اوریا مقبول جان اور میرے ساتھ ہیں سلیم بخاری. ناظرین، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب ایک فرد واحد کی غلامی میں پارلیمنٹ کی آوازیں خاموش ہو جائیں اور انہیں لوگوں کا درد محسوس نہ ہو، جب بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کا خون چوس رہے ہوں وہ ایک ایسے گروہ کی شکل اختیار کر لیں کہ جہاں ان کی بستیاں اور ان کی آبادیاں عام لوگوں سے مختلف ہو جائیں اور لوگوں کی چیخیں ان تک نہ پہنچ سکیں، جب انصاف کو تڑپتے ہوئے لوگ تاریخ میں ڈھونڈتے پھریں کہ ہمیں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انصاف ملے گا. وقت کا دھارا بہت عجیب ہوتا ہے. وہ لوگ جو کل تک سمجھتے تھے کہ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے بعد مڈل ایسٹ کے نقشے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ غزہ کے محصور لوگوں کے پر زندگی تنگ کرنے کے بعد ہم شاید مطلق العنان ہو چکے ہیں اور کوئی ہمیں دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی مشورہ تک دینے کا روادار نہیں ہے. آج 9 دن سے اس ملک کے شہری ایک چوراہے میں بیٹھے ہیں اور آج 11 وہاں شدید جھڑپ جاری ہے. ایک شخص ہے بہت بڑا اسکالر، اس نے ہیروز آف ہسٹری کتاب لکھی تھی اور اس نے ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں انقلاب اسپوائلڈ چلڈرن آف دا ہسٹری لے کے آتے ہیں، وہ جو تاریخ کے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں. تاریخ کے بگڑے ہوئے بچے اس نے حکمرانوں کو کہا ہے. سلیم بخاری صاحب جی، آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے اس بات کا کہ آج صورتحال کہاں ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کون وہ مسیحا آئے گا. اس وقت ہمارے ساتھ قائد تحریک الطاف حسین صاحب موجود ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف بھائی، آپ نے سب سے پہلے پاکستان کی سیاست میں انقلاب کا نعرہ بلند کیا اور آج جو کچھ ہمارے گرد و نواح میں ہو رہا ہے اور جو صورتحال مڈل ایسٹ میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انقلاب کے لیے اس وقت جو ہے وہ بالکل مناسب ہے؟ سب سے پہلے سلیم بخاری صاحب اور یا جان مقبول صاحب اور آج کے ناظرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ نے سوال پوچھا ہے تو ہم بولیں گے تو بولے گا کہ بولتا ہے، ہم بولیں گے تو بولے گا کہ بولتا ہے. لیکن جب پروگرام کا نام ہی بولتا پاکستان ہو تو پھر کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا. جی آپ فرمائیے. اور جو سوال آپ نے کیا اس کے بارے میں قلت وقت کا مجھے خیال ہے. اگر مجھے تھوڑا سا اشارہ آپ حضرات کی جانب سے مل جائے تو اسی حساب سے میں اپنے جواب جتنا چاہے آپ، بالکل پورا پروگرام آپ کے لیے ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ مڈل ایسٹ اس کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ جہاں انتہائی افسوسناک ہے، دکھ بھری ہے، دل ہلا دینے والی ہے، آنکھیں
ہم سب کے لیے لمحے فکریہ بھی ہے جی درست کہ ہم کو جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے اور اپنے ملک پاکستان اور اس کے موجودہ حالات کے تناظر میں مستقبل کے بارے میں ضرور ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. اسی میں پاکستان کی بقا فلاح سلامتی ہے اور اسی میں پاکستانیوں کی بقا سلامتی موجود ہے. درست. دیکھیے کہا یہ جاتا تھا کہ عرب میں کبھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. اہل عرب یا عرب کے ممالک میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا 3 مہینے 2 مہینے پہلے 1 مہینہ پہلے کہ عرب کے بعض ممالک میں عوام اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ کر سراپا احتجاج بن جائیں گے. نہ رات کی پرواہ کریں گے، نہ دن کی پرواہ کریں گے، نہ کھانے کی پرواہ کریں گے، نہ سونے کی. یہ راتوں رات یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ مسائل کی، مشکلات کی، بے روزگاری کی، مہنگائی کی، غربت کی، تنگ دستی کی، فاقہ کشی کی، زندگی گزارنے والے اس کو برداشت کرتے رہے. لاوا دادا سے باپ سے اس کی اولاد میں منتقل، اور جو دولت کی تقسیم اور عوام یعنی رعایا، عوام، جمہور اور حکمراں طبقے کے افراد کی زندگیوں کے رہن سہن، عیش عشرت، اس کو دیکھتے دیکھتے اندر ہی اندر خون، یعنی ہم کہتے ہیں کہ خون کھولتا رہتا ہے. اس طرح زمین میں لاوا پڑتا ہے، جس طرح آتش فشاں پڑتا ہے، اس طرح جب انسانوں کا خون کھولنے کے بعد پھٹتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کی پرواہ کرنا
جانا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو خون جسم سے باہر نکل ہی گیا ہے، اب زندگی کی کیا پرواہ، آؤ اب جان دینی ہے تو عزت، آبرو اور آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل اور اپنے ملک کی بقا و سلامتی کے لیے ہم جدوجہد کریں اور تبدیلی لائیں۔ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ حسین صاحب، بہت خوبصورت آپ نے اس نقشہ کشی کی، اور ظاہر بات ہے جس بات کی جس کیفیت میں آپ ہیں اور سب ہیں، آپ جس طرح درد محسوس کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال کیا پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس اچانک لاوا یہاں پھٹ سکتا ہے کسی بھی وقت؟ میں اولیاء مقبول جان صاحب اور سلیم بخاری صاحب، میں معذرت چاہوں گا اگر کوئی بات ناگوار طبیعت گزرے، لیکن میں مجبور ہوں کہ سچ بولنے کی ہے عادت مجھے۔ جو سچ ہوگا وہ بولوں گا، سیاسی بات سیاست دانوں کی طرح میں جلسوں میں بھی نہیں کرتا۔ پاکستان میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی، لوگ بچے بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے بچوں کو ذبح کر کے بعد میں اپنے آپ کو ذبح کر لیتا ہے یا گولی مار لیتا ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور دوسرا طبقہ اشرافیہ، جس کے بارے میں ہمیشہ میں نشاندہی کرتا چلا آیا ہوں، اور ایم کیو ایم کے ناقدین میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے محلات سے نہ تو جنم لیا، نہ جرنیلوں کی گود میں پرورش پائی۔ تو جناب والا، ملک کی 98% آبادی اس وقت جس مشکل سے دوچار ہے، ابھی 15 تاریخ مہینے کی آتی نہیں کہ گھر میں صبح شام آپس میں اس بات پہ تو میں نے ہونے لگتی ہے، یہ کیوں پکا لیا، وہ کیوں پکا لیا، خرچہ ابھی سے کم کرو، آج 15 تاریخ ہو گئی ہے، پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ پھر 20 کے بعد قرضوں کا، 20 تاریخ کے بعد قرضوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ لاوا پک رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں کبھی غریب متوسط طبقے کے لوگ اسمبلیوں میں پہنچے نہیں۔ واحد، یعنی ہمارے ہاں بدقسمتی تو یہ ہے، معذرت کے ساتھ، اور یہ جان مقبول صاحب اور سلیم بخاری صاحب، کہ آپ جیسے اینکر پرسنز کی بڑی اکثریت ایسی ہے جس میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو بتائے کہ کم از کم ایک جماعت تو ہے جس نے پاکستان کی 63 سالہ تاریخ میں غریب متوسط طبقے سے پڑھے لکھے ایماندار لوگوں کو منتخب کرا کے وڈیرے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے برابر میں بٹھا دیا۔ میں مصر کی صورتحال پہ بھی آؤں گا، تیونس کی صورتحال پہ بھی آؤں گا،
الطاف بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک چھوٹی سی بات شاید آپ سے سہون تو نہیں لیکن ہوئی نہیں ہے، کرپشن کی بات آپ ابھی نہیں کر رہے ہیں؟ میں کرپشن کی تو میں آ رہا ہوں اسی کے اوپر، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی تاریخ میں جانا چاہتا ہوں۔ جی درست ہے۔ ٹھیک ہے نا، ابھی مجھ پر اعتراض ہوا، 2 دن پہلے میں نے کراچی میں ایک ایسے جلسے سے خطاب کیا جس میں قومی یکجہتی کے جلسے سے خطاب کیا جس میں اردو بولنے والے شریک نہیں تھے، پنجابی، پختون، بلوچ، ہزاروال، کشمیری، سرائکی، سندھی، غرض یہ کہ تمام لسانی اکائیاں، مسالک، عقائد، مذاہب کے لوگ اس میں شریک تھے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ آج ہر غریب، ہاں وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ امید کا سہارا کسی کو سمجھ رہا ہے تو وہ ایم کیو ایم کو سمجھ رہا ہے۔ ٹھیک، اب اس کو کوئی مانے نہ مانے، اتنے لاکھوں لوگوں کو گن پوائنٹ پہ تو لایا نہیں جا سکتا، جو الزام یہ بھی لگتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ لے کر آتے۔ اب ذرا سی اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصراً 3-4 چیزیں، الفاظ بیان پہلے کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کا ابتدائی خاکہ ذرا آپ سن لیجئے۔ قائد اعظم میری نظر میں بانی پاکستان قتل کیے گئے، خان لیاقت علی خان وہ بڑے جلسے میں قتل کیے گئے۔ اس کے بعد ملک میں جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر اس ملک کا، میں نے جب اپنی تقریر میں کہا جرنیلوں کا، تو بعض جگہ سے اعتراضات آئے۔ میں نام لیتا ہوں، جنرل ایوب خان نے 58 میں ماشاء اللہ لگایا، یا خان نے لگایا، جنرل نیازی نے لگایا، جنرل ٹکا خان نے لگایا، ضیاء الحق نے لگایا۔ آج آپ جن بڑی بڑی پارٹیوں کا نام سنتے ہیں، میرا چیلنج ہے، بل واسطہ یا بلا واسطہ ان تمام پارٹیوں کے سرے انہی کرپٹ جرنیلوں سے جا کے ملتے ہیں جنہوں نے ملک توڑا اور جنہوں نے 22 خاندان سے 200 سے زائد خاندان پیدا کر دیے۔ میں مخاطب تھا ان جرنیلوں سے، میں ان جرنیلوں سے مخاطب نہیں تھا جو ملک کے لیے جانے دیتے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اس مسلح افواج کے خلاف نہ کل تھا نہ آج ہوں، جس نے ملک کو بچانے کے لیے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہ جو خاندان بن چکے ہیں، ان سے اب لوگ پڑھا چکے ہیں، اور اگر آج بھی کوئی جرنیل یا فوج عوام کے دکھ کے مقابلے میں چوری چکاری قرضے لے کر معاف کرنے والے، اور اب آپ اس پہ آ جائیے جو سب سے بڑی بیماری ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، وہ ہے کرپشن، کرپشن، کرپشن۔ کوئی ادارہ ملک کا ایسا نہیں ہے، کوئی ادارہ جہاں پسند کے لوگ نہ لگائے جاتے ہو، چاہے اہلیت ہو یا نہ ہو۔ ہاں، ایک چیز میں اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ کتنی تیزی سے کتنا مال بناتے ہیں، کتنا کرپشن کرتے ہیں، لیکن اور کرپشن کا نقصان جو ملک کے خزانے پڑتا ہے وہ ان چند دولت مند جاگیردار وڈیرے، بڑے بڑے
نہیں پڑتا. اس کا بوجھ مختلف شکلوں میں، مہنگائی کی شکل میں، ٹیکسوں کی شکل میں وہ غریب آدمی پر پڑتا ہے. تو جناب آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پاکستان میں یہ لاوا پک رہا ہے. لوگ کرپشن سے تنگ آ چکے ہیں اور اب کرپشن فری کنٹری، انصاف پر مبنی نظام اور بیرونی ممالک امریکہ، برطانیہ سمیت تمام یورپین بڑے بڑے ممالک، سپر پاورز اس سے دوستی عزت اور وقار کے ساتھ کرنی ہوگی. اب ان کی ڈکٹیشن یا غلامی سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہوگی. یہ اب ایک ایک پاکستانی کی دل کی آواز بنتا جا رہا ہے. حسین صاحب، ایک چیز یہاں پر عموماً جب ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کا لاوا پک رہا ہوتا ہے تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس کو فوری طور پہ، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ انقلاب جو ہے اب اس دہانے پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں، تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ صفیں انقلاب کی ایک طرف ہو جاتی ہیں اور حکومت کی صفیں دوسری طرف ہو جاتی ہیں، تو پھر حکومت سے پھر علیحدہ ہو کے عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو واضح فرق پتہ چل جائے کہ عوام کے ساتھ کون ہے اور حکومت کے ساتھ کون ہے. کیا ایسا فیصلہ کوئی عنقریب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرف آ جائیں تاکہ عوام کی صفیں اور حکمرانوں کی صفیں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں؟ دیکھیے، ہم نے تو ابھی فیصلہ کیا تھا RGST نہیں ہٹے گا، پیٹرول کی قیمتیں نہیں ہٹیں گی. ہم باہر آ گئے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے، ہم وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا. آج تک ہم وزارتوں میں نہیں گئے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو وعدے حکومت نے ہم سے کیے کہ ہم عوام کے مسائل اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے، بھتہ خوری کا خاتمہ کریں گے اور ورلڈ بینک، IMF کے بجائے ملک کو خود انحصاری اور اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پاکستان کے عوام آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، مصر کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی تاکہ مصر ایک طاقتور ملک عرب کا وہ اسرائیل کی جو ظلم و بربریت کی ایک تاریخ رہی ہے اس پر آواز نہ اٹھا سکے. اب آ جائیے ٹونیشیا، پھر آ جائیے اردن. ٹونیشیا میں ایک آدمی جلاتا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، انقلاب کی لہر پیدا ہو جاتی ہے اردن میں. اور آج جو مارا ماری مصر میں ہوئی ہے، جو کہتے ہیں حسنی مبارک پریزیڈنٹ، ان کی حمایت میں عوام نے حملہ کر دیا ان پر جو پرامن 3 دن سے مظاہرہ کر رہے تھے. جناب، جب ان میں سے کچھ کو پکڑا گیا ہے، ان کی جیبوں سے پولیس کے اور CID کے اور سیکورٹی ایجنسیز کے کارڈ نکلے ان کے پاس سے. آج کی دنیا میں قوم کو بھی وقوف نہیں بنایا جا سکتا. تو امریکہ نے فوراً یہ نہیں کہا حسنی مبارک صاحب آپ چلے جائیے. اس نے کہا آرمی والوں، زیادتی کسی پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ جو ہے وہ ستمبر تک کا ٹائم جو ہے اس کے لیے ماحول پیدا کریں اور حکومت کا ساتھ دیں. یہ کلی کی بات ہے. تو اس لیے
کہ اب دوسرا کوئی ایک ایسا آدمی ملے کہ جو عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق ملک میں تبدیلی بھی آ جائے، لیکن خود مختاری کے ساتھ وہ عرب ممالک یا فلسطین پر ہونے والے ظلم کو ظلم نہ کہہ سکے۔ الطاف صاحب، آپ نے دو باتیں کی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ ایک تو آپ نے انقلاب کا نعرہ تو بلند کیا ہی کیا، اور یہ بھی کہا کہ محب وطن جرنیل تعاون کریں اس میں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا میں خود بھی وردی پہن کے آ کے انقلاب کی قیادت کروں گا، اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ سلیم بخاری صاحب، یہ ایک طویل داستان ہے، میں مختصراً بتا دیتا ہوں آج آپ کے توسط سے بھی۔ میں نے مشہور محترم کالم نگار کالمنسٹ حسن نثار صاحب کو بھی بتایا تھا آج، اور یہ جہان مقبول صاحب اور سلیم بخاری صاحب آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتاتا ہوں کہ سن 1971 میں بلوچستان سیکٹر پر ایک رنگ روٹ پاکستانی فوج کے سپاہی کی وردی میں بارڈر پر ڈیوٹی دے رہا تھا، میں سپاہی تھا، میرا نمبر سپاہی نمبر 2542 671 2542 671 بلوچ 57 بلوچ ریجمنٹ کا سپاہی۔ ڈیلٹا کمپنی، اس کی ایک کمپنی تھی، 4 کمپنیاں تھی، اس کمپنی ڈیلٹا کمپنی کا، اور کمپنی میں پلاٹون 11 کا میں سپاہی تھا، تو میں ریزرو فورس کا آج بھی سپاہی ہوں۔ اگر ملک کو بچانے، ملک کو، اس کی آزادی کو، چاہے کتنی بڑی سپر پاور سے خطرہ کیوں نہ ہو، اگر میری جان کی ضرورت ہے تو خدا کی قسم میں وردی پہن کر اس ملک کو بچانے کے لیے، آج بھی آنے کے لیے جتنی طاقت میرے جسم میں رہ گئی ہے وہ اس ملک کے لیے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ الطاف صاحب، عموماً فوج جو ہے جہاں بھی ہوتا ہے وہ اسٹیٹس کو کی حامی ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی انقلاب لاتی ہے وہ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ اس کو بنا دیتی ہے، اور جہاں بھی انقلاب کی تاریخ یہ ہے وہ عوام کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی، ایران دیکھ لیجئے، کسی اور جگہ بھی جہاں بھی انقلاب آیا ہے اس کو روند کے اوپر آئی ہے تاکہ ایک عوامی طاقت اسٹیبلش ہو۔ آپ فوج کو ساتھ ملا کے یہ کچھ سمجھ نہیں آتی، تاریخ کا الٹا پہیا سا نظر آتا ہے۔ الٹا پہیا زار روس کی فوج، اب آپ سنتے رہیے پلیز، زار روس کی فوج میں یہ انقلاب آیا، چائنا میں یہ انقلاب آیا، کیوبا میں یہ انقلاب آیا، نارتھ کوریا میں یہ انقلاب آیا، کہیں فیل ہو گیا، کہیں آج تک قائم ہے۔ آج چائنا دنیا کی سب سے طاقتور معاشی طور پر ایک ملک کی حیثیت پوری دنیا میں رکھتا ہے چائنا۔ کل اس کا کیا حال تھا؟ تو جناب، ہمارے ملک کے جرنیل ہو یا سپاہی، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو دل رکھتے ہیں، ان کی بھی سوچ سمجھ ہے۔ اب تک ماضی میں فوج کے جرنیل اسٹیٹس کو برقرار رکھتے رہے، سرمایہ داروں، جاگیردار وڈیروں کا ساتھ دیتے رہے۔ آج آپ لکھ لیجئے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے انشاءاللہ عوامی انقلاب میں اس مرتبہ فوج کے جرنیل، فوج کے سپاہی پاکستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔
جی بہت آپ نے تاریخ کی مثالیں دی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ تینوں چاروں جگہوں پہ محمد تنگ تھا، دوسرے تھے، انہوں نے ایک عوامی فوجیں خود ترتیب دی تھی، چانکائی شیخ کے خلاف لڑے تھے. بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ فوج سے جو توقع رکھتے ہیں. ایک اور بات یہاں پر کہ اس وقت جو لسانی صورتحال ہے اور جس بنیاد پر مثلا بلوچستان کے اندر جو معاشی ایک انسرجنسی چل رہی ہے، پھر اس کے بعد باقی صوبوں میں دہشت گردی چل رہی ہے، یہ انقلاب کے اندر یہ کہیں انارکی کی طرف نہ چلا جائے اور حالات اور خراب نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس انارکی کی صورتحال سے پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ رکھے. میں مسلح افواج کے تمام سربراہان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، میں آئی ایس آئی کے بڑے جو افسران ہیں، جرنیل ہیں، ان سے، سب سے، ایف سی کے جرنیلوں سے اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز کے لوگوں سے میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، ایک موقع بلوچستان کے ان ناراض لوگوں کو آپ اور دے دیں جو آزادی کا رہے ہیں اور بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں. الطاف صاحب، کیا آپ وہاں کی نیشنلسٹ لیڈرشپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جن قوتوں سے میں نے ابھی اپیل کی ہے. اس میں وزیر اعظم اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے سامنے بھی مؤدبانہ درخواست رکھتا ہوں، اور صدر مملکت آصف زرداری صاحب کی خدمت میں بھی ادباً عرض کرتا ہوں کہ آپ اور مسلح فوج کے لوگ ایک موقع دیں، مجھ سے کہیں، میں بلوچستان کی نیشنلسٹ لیڈرشپ کے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں کہ خدایا ایک دفعہ بات کر لیجئے، اور اگر آپ کے مطالبات جائز پورے نہیں ہوتے تو پھر الطاف حسین آپ کی آواز میں آواز ملانے کے لیے آئے گا، آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے گا. لیکن اے ناراض بلوچستان کے میرے بھائیوں، بہت آپ نے دکھ اٹھائے، سینکڑوں لوگ آج بھی غائب ہیں، گرفتار ہیں. معاملے کو مذاکرات سے حل کیا جائے تو میں ناراض لوگوں سے، پہاڑوں پہ جو چڑھے ہوئے نوجوان ہیں، ان سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، ایک موقع آپ بھی پاکستان کے ارباب اختیار کو دے دیں اور صوبے میں بلوچستان کے جو 40 سالوں سے 30 سالوں سے جو تعلیم کے میدان میں بلوچستان کے طلبہ طالبات کو تعلیم دے رہے ہیں، وہاں خدمت کے کام کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ خدا رہا ان کو بھی موقع دیں اور ان لوگوں سے کہیں جو سیٹلرز، ہاں وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، جو ان کا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ان کا جو قتل ہو رہا ہے، میری مؤدبانہ ناراض بلوچ لیڈروں سے اپیل ہے کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں جو یہ عمل کر رہے ہیں، خدا را اس کو بند کرائیے. اسی طریقے سے میں فوج کے لوگوں سے کہوں گا، آپ بھی گولی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں. میرے لائق کوئی خدمت ہو، میں ہر قسم کی غیر مشروط طور پر ہر خدمت کے لیے اور پوری انتظام اس کے لیے تیار ہے. الطاف صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے مجھے کہ عافیہ صدیقی کے معاملے میں آپ نے بھی بڑی بھرپور آواز اٹھائی، ابھی پرسوں ہی کراچی میں جو جلسہ کیا آپ نے اس میں بھی تذکرہ کیا. یہ ایک جو ریمنڈ ڈیوس صاحب ہیں جنہوں نے یہاں بغیر کسی وجہ کے 3 پاکستانیوں کو ہلاک کر دیا،
انتہائی اندوہناک طریقے سے، ان کو کیا ملک سے واپس بھیج دیے جانے کی اجازت دینی چاہیے؟ یہ سب جوڈس معاملہ ہے، عدالت میں معاملہ پہنچ چکا ہے. عدالت کو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون اور ہر ملک کا اس کے اپنے ملک کا قانون ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں لا آف دا لینڈ کہتے ہیں. تو امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، اگر وہاں کوئی پاکستانی پکڑا جاتا ہے کسی جرم میں، تو وہاں کے قانون کے مطابق اس پر مقدمہ چلتا ہے. تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان پر مقدمہ عدالت میں موجود ہے، اور عدالت اس کا بہترین فیصلہ کرے گی. پاکستان کے عوام ہرگز نہیں چاہتے کہ وہ عدالت کے فیصلے کے بغیر بالا ہی بالا، اوپر ہی اوپر کوئی فیصلہ کر کے وہ ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کر دے. قوم کی بیٹی عافیہ 86 برس، جو اس نے ایسا کسی کا قتل نہیں کیا، 86 سال کی سزا اس بیٹی کو دے دی. تو اگر امریکی حکومت عافیہ کے معاملے میں، یہ میری اپنی رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، اور حکومت پاکستان ریمن ڈیوس کے معاملے میں اور بہتر اور برابری کے تعلقات مستقبل میں قائم کرنے کی بات کرتی ہے، تو دونوں حکومتیں بات کریں. اور اگر دونوں کے اہل خانہ یعنی اہل خانہ تو عافیہ کے ہوئے، لیکن جو مر گئے ان کے لواحقین ہوئے، جو نوجوان مر گئے، اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو قصاص اور دید کے ہماری اسلامی طریقہ کار کے تحت خون بہا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو میری رائے ہے، فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے. لہذا اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جبکہ فیصلہ عدالت میں ہے نہیں بولنا چاہیے. لیکن کیا کروں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے بولے، اور پھر میں نے یہ کہا تھا ہم بولیں گے تو بولے گا کہ بولتا ہے. الطاف بھائی، ہم نے اسی لیے نہ کوئی بریک لی نہ کوئی اشتہار چلا اس میں، ہم آپ کی بات مکمل کر کے چھوڑیں گے. حسن صاحب، ایک اور چیز سوال پوچھنا چاہوں گا بصد احترام کہ 63 سال سے 14 سال سے پاکستان کے لوگ جو ہیں ایک چکی میں پس رہے ہیں. آپ نے بہت سارے آمروں کا، ڈکٹیٹروں کا نام لیا اور ایک طویل عرصے کی صورتحال ہے. لیکن گزشتہ 8-10 سال سے 9/11 کے بعد اور پھر پرویز مشرف صاحب کا جو دور آمریت کا گزرا ہے، کیا اس نے اس سارے معاملے کو اندر ایک پاکستان کی جو سالمیت ہے اور پاکستان کی جو خود مختاری ہے اور ان پاکستان کے جو عوام کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو کچھ اضافہ نہیں کیا؟ آپ دیکھیں، دنیا میں کہیں بھی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو یا ماشاء اللہ کی حکومت یا فوجی حکومت ہوتی ہے، وہاں معاملات اچھے نہیں ہوتے ہیں. یقیناً اضافہ کیا، لیکن آج سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ چکا ہے جس میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا نام بھی آ گیا ہے. یہ بھی میٹر اب سب جوڈس ہو گیا ہے. تھوڑا سا انتظار کر لیں، دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. الطاف صاحب، آپ یہ بتائیے کہ پنجاب میں آپ کے جو پارٹی کو فروغ دینے کی خواہش ہے، جو کہ بالکل مناسب ہے، آپ کی جماعت اب ایک پوری قومی سطح کی جماعت ہے، اس میں دقت کیا پیش آ رہی ہے؟ آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ گمبھیر ہیں؟ کیونکہ اب کافی عرصہ ہو گیا جب آپ نے یہاں پر جماعت لانچ کی تھی، اور یہاں کی جو مقامی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اس ریجن کی پریڈومیننٹ پارٹیز ہیں،
اس کی طرف سے جو رویہ سامنے آیا اس پر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جنرل ضیاء الحق مرحوم کی جب حکومت تھی، میں یونیورسٹی کا، کراچی یونیورسٹی کا طالب علم تھا. میں نے اسٹینڈرڈ پاکستانیز جو بنگلہ دیش کے 66 کیمپوں میں آج تک محصور ہیں، جنہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، تو ان کو لانے کا میں نے مظاہرہ قائد اعظم کے مزار کے سامنے کیا تھا. مجھے گرفتار کیا گیا، مجھ پہ جھوٹے مقدمات بنا کر ضیاء الحق مرحوم صاحب کی، جنرل ضیاء الحق مرحوم صاحب کی سمری ملٹری کورٹ سے 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا دی گئی. میں نے وہ سزا پوری کی، معافی نہیں مانگی، حالانکہ جھوٹی سزا تھی، غلط سزا تھی، میں نے کوئی معافی نہیں مانگی اس پہ. اس کے بعد کیونکہ ایم کیو ایم کی اٹھان غریب اور متوسط طبقے، لوور مڈل کلاس سے ہوئی ہے، میں نے اپنی پوری تعلیم، میرے بہن بھائیوں نے اپنی پوری تعلیم ٹیوشنیں پڑھا کے، محنت مزدوری کر کے اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا ہے، بشمول میرے. تو یہ غریبوں کی قیادت ہو، غریبوں کی لیڈرشپ ہو، یا غریبوں میں سے منتخب اسمبلی کے ارکان کا چناؤ ہو، یہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آیا تو میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، انڈین ایجنٹ، بھارت کا ایجنٹ، ملک دشمن، بھتہ خور، ٹیررسٹ، فلاں فلاں فلاں، اور پنجابیوں کا قاتل، فلاں، کیا کیا الزام مجھ پہ نہیں لگائے گئے. اور پنجاب میں اتنا گھناؤنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ معصوم پنجابی عوام کو مجھ سے بدظن کیا گیا. لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کھل کے کہ قرآن مجید میں کہ بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے. آج پنجاب میں ٹھیک ہے اتنی بڑی تعداد میں نہیں، لیکن آج پنجاب میں نوجوان نسل، خیبر پختونخوا میں نوجوان نسل، حتیٰ کہ آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا، فاٹا کے علاقوں میں نوجوان نسل، آج پنجاب میں، ہزاروال میں، کشمیر میں، بلوچستان میں بھی اگر امید کی کرن کسی جماعت کو دیکھ رہی ہے تو وہ ایم کیو ایم کو دیکھ رہی ہے. اور آج پنجاب میں کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں الحمدللہ ایم کیو ایم کا باقاعدہ یونٹ نہ ہو. انشاءاللہ. اور یا مقبول جان صاحب، سلیم بخاری صاحب، یہ تو میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ جیسے بڑے اینکر پرسن، دانشوروں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. یہ تو میرے لیے باعث فخر ہے. مجھے تو آپ کا شکریہ بار بار ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد پنجاب سے ایک بہت بڑی تعداد جلد ایم کیو ایم میں شامل ہونے والی ہے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کی دعائیں چاہیے ہمیں، اور آپ کا جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ کی جو دعا ہے کہ یہ ملک انارکی کی طرف نہ جائے، اللہ تعالیٰ سے قبول کرے اور ایک بہتر انقلاب اور بہتر مستقبل کی طرف آئے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ جناب الطاف حسین صاحب. جی والیہ حسین صاحب نے بڑی تفصیل کھل کے جوش، جیسا انہوں نے ابتدا میں کہا کھل کے کہ جب بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے. انہوں نے ہمیں تو بہت کم بولنے دیا، لیکن اپنے دل کی بات انہوں نے پوری کہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انقلاب کے حوالے سے جو ان کا تھیسس ہے اس کو اگر آپ اینالائز بھی کر کے دیکھیں، لوور مڈل کلاس سب سے زیادہ کرشٹ کلاس ہے، وہی کلاس ہے جو انقلاب برپا کرتی ہے. اس میں ان کی جو پذیرائی جس سطح تک اب ہے اور جس سطح تک وہ لے جانا چاہتے ہیں، اسی کلاس میں، اسی غربا کی کلاس میں کوئی بھی انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے. اب چونکہ ہمارے ارد گرد اور مشرق وسطیٰ میں، جیسا کہ میں نے کہا تھا،
جو کچھ ہو رہا ہے خود جو بائیڈن نے جو وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان تک پہنچیں گے. میرے خیال سے اب ہمارے جو اعلیٰ ارباب اقتدار ہیں. سر دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی زبان بولنی چاہیے اور بالکل ٹھیک ہے اور سینس کر کے بولنی چاہیے کہ آپ اس وقت جو پسے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دیر کر دی بولنے کے لیے, تیونس میں زین العابدین بن علی نے دیر کر دی, حسنی مبارک نے دیر کر دی, عبداللہ نے دیر کر دی, الجزائر والوں نے دیر کر دی, دیر کری تو لاوا ابلنے لگا اور وہ پھٹ پڑا اور پھر اس کے بعد ایک کیفیت ایسی آ گئی کہ آج آپ صومالیہ میں دیکھ لیں, سوڈان میں دیکھ لیں. یہ صورتحال ہوتا یہ ہے کہ جو اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں پبلک کے ساتھ, اور ڈسکنیکٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہم نے بنا بڑا خوبصورت لیا. آپ کو گاڑی کہیں پارک کرنی ہو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی, آپ کے لیے 20-22 ارب روپے کا پیکج لگا کے انڈر پاسز بھی بن جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ ارباب اقتدار کا عوام سے ڈسکنیکٹ ہے, لیکن الطاف حسین جو زبان بول رہا ہے بالکل ٹھیک صحیح ہے, وہ پبلک پلس کے مطابق ہے. یہ کہہ رہے ہیں پبلک پلس تو انقلاب کی ہے, اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ انقلاب کی صورتحال اور جو باتیں کی انہوں نے بالکل ٹھیک کی. اب صرف یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس وقت پبلک اٹھتی ہے, جو میں نے الطاف حسین صاحب سے بھی کہا کہ پبلک جب اٹھتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ لائن کھینچ لیتی ہے, اور لائن جب کھینچتی ہے تو اس وقت ان کو اقتدار کے دروازے پہ کھڑا ہوا بندہ ہو یا مسند پہ بیٹھا ہوا بندہ ہو یا کھڑکی میں کھڑا ان کے دوسری طرف, آپ حیران ہوں گے کہ جب فرانس میں انقلاب آیا ہے تو جو شخص ورسائی پیلس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا اس نے ان کی بھی گردن اڑا دی, جو اس کی تعریف کر رہا تھا انہوں نے اس کی بھی گردن اڑا دی. بڑا تلخ ہوتا ہے انقلاب کا معاملہ, اور وہ اس کا اندازہ. ہم نے افغانستان میں ڈاکٹر نجیب اللہ کا حال نہیں دیکھا, 3 دن تک اس کی. اچھا پھر جس کیونکہ وہ سمبلائز کرتے ہیں ایک اقتدار کو, اور اسی لیے کہا کہ آپ پھر لائن کھینچ دو, پھر کہہ دو کہ نہیں ہم ہیں اور اس طرف ہیں, اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہے. رابرٹ پیری سے جو غلطی ہو گئی تھی, میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ رابرٹ پیری انقلاب کا بڑا ہیرو تھا وہاں پر فرانس کے اندر, اور اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ اس نے کہا کہ پارلیمنٹ بنا کے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور انہوں نے اس کو اس محل کے اندر قتل کر دیا. کچھ نہیں کر سکا, وہ کچھ نہیں کر سکا, پوری زندگی اس نے کتنی بڑی موومنٹ چلائی سب کچھ. یہاں پر جو سر میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی اس وقت کہ جو اس نے کہا ہے کہ اس کے بگڑے ہوئے بچے انقلاب لے کے آتے ہیں, وہ موازنہ کرتا ہے انگلینڈ کا اور فرانس کا. وہ کہتا ہے انگلینڈ میں اتنی شدید غربت تھی کہ لوگ جانوروں کی کھالیں جو تھیں وہ ابال کے پیتے تھے, مہینوں ان نہاتے نہیں تھے, کپڑے نہیں تھے. فرانس سے زیادہ غربت تھی, فرانس میں بہت کم غربت تھی, لیکن کوئی تمسخر اڑانے والا نہیں تھا لوگوں کا کہ یہ کہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کہ ان کو روٹی نہیں ملتی تو کیک کیوں نہیں کھاتے. یا ان کا وہ جو جرنیل تھا جس نے کھڑے ہو کے کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی, تو اس نے کہا تھا فرانس میں بڑی گھاس لگی ہوئی ہے, یہ گھاس کیوں نہیں کھا لیتے. اور ہوا یہ تھا, بات یہ ہے کہ تاریخی حوالے بالکل اپنی جگہ درست ہیں اور یقیناً ڈرائیو کرنا چاہیے. جب اس کو گیلری میں لگایا گیا تھا تو اس کے منہ میں گھاس بھری تھی, پھر اس کی گردن کاٹ دی تھی. بعد پروگرام کی طوالت بھی تھی اور اس پہ اختتام بھی ہو رہا ہے. ناظرین, آج الطاف حسین صاحب نے جو طویل عرصے سے اپنا ایک تھیسس پیش کر رہے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی, اور بڑی واضح اور بہت سوال بھی چھوڑ گئے آپ لوگوں کے لیے. اور یہ سوال مجھے وہ فیض کی نظم کے حوالے سے یاد آ رہے ہیں کہ آج دن کے دن نہ پوچھو میرے دوستو, دور کتنے ہیں خوشیاں منانے کے دن, کھل کے ہنسنے کے دن, گیت گانے کے دن, آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو. لوگ اس صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ گیت گائیں گے, جب وہ کھل کے ہنسیں گے, جب ہنستے ہنستے ان کی آنکھ سے آنسو نکل آئیں گے. مصیبت میں, دکھ میں نہیں, خوشی کے آنسو. انتظار کیجئے اس صبح کا, ہم سب بھی انتظار کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.